بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان گھڑ سواروں کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ ان کے حلیے بہت عجیب تھے۔ کئی آدمیوں نے ڈانٹے باندھ رکھے تھے اور ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ رائفل ہر ایک کے پاس نظر آ رہی تھی۔ ہر ایک کی کمر پر بیلٹ بندھے ہوئے تھے جن میں کارتوس بھرے ہوئے تھے۔ میری طرح کچھ اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی کچھ خدشات ابھرے ہوں گے جن کا اظہار ان کے چہروں سے بھی ہو رہا تھا۔ وجدان جانکی نے میری طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی، یہ لوگ ہماری مدد کو نہیں آئے، یہ تو ڈاکو ہیں۔ ہمارے خدشات بالکل درست ثابت ہوئے۔ ان گھڑ سواروں نے قریب آتے ہی ہوائی فائرنگ شروع کر دی اور اس طرح پھیل گئے جیسے ہمیں گھیرے میں لینا چاہتے ہوں۔ فائرنگ سے عورتیں اور بچے چیخنے چلانے لگے، مرد بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ہم تو پہلے ہی مصیبت میں گرفتار تھے اور اب ڈاکوؤں کے اس گروہ نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ جہاز کے مسافروں میں سے کسی کے پاس اسلحہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جبکہ ڈاکو پوری طرح مسلح تھے۔ ان سے مقابلہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ یہ لوگ ڈاکو ضرور تھے لیکن انسان تو تھے۔ ہماری مصیبت دیکھ کر لوٹ مار کا خیال ذہن سے نکال دیں گے اور ہماری مدد کریں گے، مگر میرا یہ خیال غلط نکلا۔ وہ ڈاکو تھے جن کے دل رحم اور ہمدردی جیسے جذبات سے ناآشنا تھے۔ سب لوگ ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ، کسی نے گڑبڑ کی کوشش کی تو گولیوں سے بون دیے جاؤ گے، ایک گھڑ سوار نے چیخ کر کہا۔ اس کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ لمبا قد، مضبوط جسم، سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی۔ سینے پر کراس کرتے ہوئے 2 بیلٹ تھے جن میں گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں خون جیسی سرخی تیر رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھیوں کے حلیے بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ دیکھو مسٹر، جہاز کا کیپٹن آگے بڑھ گیا، تم دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ پہلے ہی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور کچھ مسافر زخمی ہیں۔ ہمارے جہاز کا ریڈیو خراب ہو چکا ہے، کسی طرف سے امداد کی توقع نہیں۔ تم لوگ ہماری مدد کرو، اگر کوئی بستی قریب ہو تو ہم یہیں پر بستی بنا دیں گے، لاشوں کی بستی۔ اس شخص نے کہا، وہ ڈاکوؤں کے اس گروہ کا سردار تھا۔ ہم ڈاکو ہیں بایا، ڈاکو کا کام لوٹنا ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنا نہیں۔ ہم سب لوگ اپنی اپنی جیبوں سے ساری چیزیں نکال کر اس طرف رکھ دو اور رانا، اس نے گردن گھما کر اپنے ایک ساتھی کو مخاطب کیا، یہاں نیچے چادر بچھا دے اور ان سب کی جیبیں خالی کرا دے۔ وہ آدمی گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر ایک چادر بچھا دی۔ مسافروں میں سے ایک دو نے انسانیت کا واسطہ دے کر سردار کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ڈاکو تھا۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ڈاکو ہیں اور ڈاکوؤں کا کام صرف لوٹنا ہوتا ہے۔ جہاز کے مسافر بے حس و حرکت اپنی اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ رانا نامی ڈاکو نے کیپٹن کو گریبان سے پکڑ کر آگے کھینچ لیا، پہلے اس کی کلائی سے گھڑی اتاری اور پھر جیبیں خالی کرنے کا حکم دیا۔ ان کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سنگاپور سے آنے والی عورتیں طلائی زیوروں سے لدی پھندی تھیں۔ مردوں کی انگلیوں پہ موٹی موٹی انگوٹھیاں اور گلے میں موٹی موٹی سونے کی چین پڑی ہوئی تھی۔ سنگاپور سے خریدا جانے والا یہ سونا پاکستان جا کر مہنگے داموں فروخت کر دیا جاتا، مگر اب یہ سب کچھ زمین پر پڑی ہوئی چادر پر جمع ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے مزاحمت کی تو رانا نامی ڈاکو نے بڑی بے دردی سے اس کے سینے میں گولی اتار دی۔ اس شخص کی لاش ریت پر تڑپنے لگی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک آدمی کا حشر دیکھ کر دوسروں کو مزاحمت کی جرت نہیں ہوئی۔ سردار نے اپنے 4-5 ساتھی جہاز کی طرف بھیج دیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی مسافروں کا وہ سامان نیچے پھینکنے لگے جو ہینڈ بیگیج کے طور پر مسافروں نے دوران سفر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ ان میں الیکٹرانکس کا بھی بہت سامان موجود تھا۔ ڈاکوؤں کی لوٹ مار جاری تھی، کسی کی آہوزاری ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ مسافروں کی جیبوں سے سب کچھ نکلوا لیا گیا، ان کی گھڑیاں اور انگوٹھیاں بھی اتروا لی گئیں، عورتوں کے زیور اتروا لیے گئے، ایک بچی کے کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ لی گئیں۔ مزاحمت کرنے کا موقع نہیں تھا، ایک کا انجام سب دیکھ چکے تھے۔ کسی اور میں احتجاج یا مزاحمت کی ہمت نہیں ہوئی تھی، ایسا کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ دوسرے ڈاکو بھی جہاز میں سے بہت سا سامان نیچے پھینک کر باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے قیمتی سامان چادروں پر جمع کر لیا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ڈاکوؤں کی سرگرمیاں تھیں۔ ایک عورت اپنا لاکٹ چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اتفاق سے وہ لاکٹ ایک ڈاکو کی نظروں میں آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر عورت کے گلے پر ہاتھ ڈال دیا اور لاکٹ نوچ لیا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اچانک رک گیا۔ اس کی نظریں عورت کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ سردار، وہ چیخا، کیا یہ خزانہ یہیں چھوڑ جاؤ گے؟ لبو تو یہاں کیسے قیمتی ہیرے ہیں۔ وہ اس عورت کو کلائی سے پکڑ کر
کر کھینچتا ہوا سردار کی طرف لے جانے لگا۔ عورت بری طرح چیختے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ایک اور ڈاکو نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی رائفل کا بٹ پوری قوت سے اس کے سر پر رسید کر دیا۔ ادھیڑ عمر وہ شخص چیخ کر گرا اور پھر اس کی آواز نہیں آئی۔ اس کی کھوپڑی پاش پاش ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ یہ جہاز کے مسافرے میں دوسرا گناہ تھا جو ان بے رحم ڈاکوؤں کی سفاکی کا شکار ہوا تھا۔ تقریباً 200 افراد کا مجمع اس طرح خاموش تھا جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو، اور پھر فائرنگ کی آواز سے سناٹا ٹوٹ گیا۔ سردار نے رائفل اوپر اٹھا کر ایک برسٹ چلا دیا تھا۔ گولیوں کی آواز دیر تک ویرانے میں گونجتی رہی اور پھر بچوں کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ عورتیں خوفزدہ ہو کر مردوں کے پیچھے چھپنے لگی مگر کسی کی یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ سردار کا اشارہ پا کر 4 ڈاکو آگے بڑھے اور 4 عورتوں کو گھسیٹتے ہوئے مجمع سے باہر نکال لے گئے۔ وہ چاروں بے حد حسین تھیں۔ ان میں سے ایک کی عمر 18-19 سال رہی ہوگی۔ اس نے جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ دوسری 22-23 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے فگرز غیر معمولی تھے۔ باقی دونوں عورتوں کی عمریں 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوں گی۔ وہ بھی بے حد حسین تھیں۔ جانکی اور ناہید کے چہرے پر بھی خوف سے پیلے پڑ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جن عورتوں کو ڈاکوؤں نے اپنے قبضے میں لیا تھا ان کا کیا حشر ہونے والا تھا۔ میں بھی سمجھ گیا تھا کہ ڈاکو ان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور اس وقت تک ان کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے جب تک ان میں دم باقی رہے گا، اور پھر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ناہید ہم سے ذرا دور ہٹ کر 2 آدمیوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ننھی ببلی بھی اس کی طرف لپکی۔ اس طرح ناہید ایک ڈاکو کی نظروں میں آ گئی۔ اس نے لپک کر ناہید کو پکڑ لیا اور ایک طرف گھسیٹنے لگا۔ ببلی چیختی ہوئی ناہید سے لپٹ گئی۔ ڈاکو نے اسے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر دور پھینک دیا۔ ببلی اٹھ کر دوبارہ ماں کی طرف لپکی تو ڈاکو نے زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ چیختی ہوئی اچھل کر دور جا گری۔ ایک آدمی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا اور چیخ چیخ کر اس ڈاکو کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ ڈاکو بھیانک انداز میں کہہ لگاتا ہوا ناہید کو گھسیٹتا رہا۔ ناہید اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے مزاحمت کرتی رہی۔ اس کھینچا تانی میں اس کی ساڑی بھی اس کے جسم سے الگ ہو گئی تھی اور اب اس کے جسم پر صرف بلاؤز اور پیٹی کوٹ رہ گیا تھا۔ ناہید نے موقع پا کر اس ڈاکو کے بازو پر دانت گاڑ دیے۔ ڈاکو بلبلا اٹھا مگر ناہید نے اسے نہیں چھوڑا۔ ڈاکو نے دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار گھونسا ناہید کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ ناہید چیخ اٹھی۔ ڈاکو کے بازو سے گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک گیا۔ ناہید کے منہ سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ ڈاکو نے اپنے زخمی بازو کو دیکھا اور پھر گویا اس پر جنون سا طاری ہو گیا۔ وہ ناہید پر جھپٹ پڑا۔ اس نے ناہید کو گرفت میں لے کر دانت اس کے جسم پر گاڑ دیے۔ ناہید کی خوفناک چیخیں اور دوسرے ڈاکوؤں کے وحشت ناک کہے فضا میں گونج رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پر خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ مجھ سے عورتوں کی یہ تذلیل برداشت نہیں ہو رہی تھی مگر میں بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے تھا۔ 2 آدمیوں کا حشر میں دیکھ چکا تھا۔ اگر مقابلہ دست بدست ہوتا تو میں اب تک 2-4 کو ڈھیر کر چکا ہوتا مگر وہ سب آتشی اسلحے سے لیس تھے۔ ان کے ساتھ پنگا لینا خودکشی کے مترادف تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں دوسروں کی طرح خاموش تماشائی بنا رہوں۔ ایک ڈاکو نے وہ چادر سمیٹ کر ایک گٹھڑی سی بنا لی جس میں مسافروں سے لوٹ مار کا سامان جمع کیا گیا تھا۔ وہ گٹھڑی سردار کے حوالے کر دی گئی۔ جہاز کی طرف سے بھی دوسرے ڈاکو واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے بھی کئی گٹھڑیاں اپنے گھوڑوں پر لاد رکھی تھی۔ ان عورتوں کو بھی ڈاکوؤں نے اپنے گھوڑوں پر بٹھا لیا تھا جنہیں مال غنیمت سمجھ کر انہوں نے اپنے قبضے میں کیا تھا۔ وہ عورتیں اگرچہ بری طرح مچل رہی تھی لیکن ہٹے کٹے تنو مند ڈاکوؤں نے انہیں قابو میں کر رکھا تھا۔ ببلی اس شخص کی گود میں بری طرح مچل رہی تھی۔ اس کی چیخیں دردناک تھیں۔ سردار نے ایک بار پھر ہوائی برسٹ مارا اور ہجوم کی طرف دیکھا۔ ادھر ایک بستی ہے کئی کوس دور۔ وہ کہہ رہا تھا ہم وہاں کے لوگوں کو بتا دیوے گا، وہ سویرے تک تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، آرام سے رات گزار لیو گے۔ آرام سے رات گزار لینے والی بات اس نے اس طرح کہی تھی جیسے ہمیں کسی بہت شاندار قسم کے ریسٹ ہاؤس میں چھوڑ کر جا رہا ہو۔ یہاں کم سے کم 2 درجن افراد زخمی تھے۔ لاشوں کی تعداد 3 ہو چکی تھی اور وہ ہمیں آرام سے رات گزار لینے کا مشورہ دے رہا تھا۔ تمام ڈاکو روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا رخ جہاز کی طرف تھا۔ شاید وہ جہاز کے قریب سے گزر کر کسی اور طرف جانا چاہتے تھے۔ وہ 5 عورتوں کو اغوا کر کے ساتھ لے جا رہے تھے جو گھوڑوں پر لدی ہوئی تھی اور بری طرح چیخ رہی تھی۔ اچانک میرے پیٹ میں بڑی شدت کا مروڑ اٹھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوتا چلا گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آنتوں میں گرہیں پڑ رہی ہوں۔ تکلیف کی شدت سے میرے جبڑے بھینچ گئے۔ یہ کیفیت
हालत चंद सेकंड बरकरार रही, फिर दर्द की एक लहर पेट से सीने की तरफ मुंतकिल होने लगी। नाफ पर जो बोझ पड़ा था वो बतदरीज कम होता चला गया। दर्द की वो लहर सीने में पहुंचकर बर्फ की ठंडक की तरह पूरे सीने में फैलती चली गई और इसके साथ ही मैं पुरसुकून होता चला गया। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जानकी ने झुककर मेरा बाजू पकड़ लिया। कुछ नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीधा हो गया। अब मैं अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का सा महसूस करने लगा था और फिर मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म की सारी कुव्वत मेरी आंखों में सिमट आई हो। मैं इन डाकुओं की तरफ देखने लगा जो जहाज के करीब पहुंच चुके थे। डाकू जहाज के करीब रुक गए थे। एक डाकू दूसरे डाकू के घोड़े पर लदी हुई नाहिद को अपने घोड़े पर मुंतकिल करने की कोशिश करने लगा। इन दोनों डाकुओं में नाहिद के लिए खींचातानी होने लगी। नाहिद की चीखें फजा में गूंज रही थी और फिर वो घोड़े से गिर गई। दोनों डाकू भी घोड़ों से उतर आए और नाहिद को कब्जा करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। मेरी नजरें एक और डाकू की तरफ मुंतकिल हो गईं। डाकू अपने दूसरे साथी पर पल पड़ा जिसने अपने घोड़े पर जीन्स और टी शर्ट वाली लड़की को दबोच रखा था। वो लड़की भी गिर गई और दोनों डाकू भी घोड़ों से उतरकर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। मेरे अंदर की वो पुरअसरार कुव्वत बेदार हो गई थी। हासिल करने के लिए मैंने बरसों रियाजत की थी, जिसके लिए मैं शाओलिन टेम्पल तक का सफर किया था। बड़े मुसाइब कठिनाइयां उठाई थी और अब मेरे अंदर की वो पूरी कुव्वत मेरी आंखों में सिमट आई थी। मेरी नजरें डाकुओं की इस गिरोह में मुतहरक थी। अब तमाम डाकू घोड़ों से उतरकर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। सरदार पहले तो चीखता रहा, फिर वो भी अपने एक साथी पर पल पड़ा। जहाज के मुसाफिर हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। इनके लिए ये एक अजीब दिलचस्प तमाशा था। जो डाकू इन्हें लूट कर और इनके दरमियान से 5 औरतों को उठाकर ले जा रहे थे, वो आपस में इस तरह लड़ रहे थे जैसे एक दूसरे के अजली दुश्मन हो। डाकू तो इन औरतों के हसूल के लिए आपस में लड़ रहे थे और वो 5 औरतें मौका पाकर चीखती चिल्लाती हुई वहां से भाग निकली। डाकुओं की दस्त बदस्त लड़ाई जारी थी और फिर एक फायर हुआ। किसी डाकू ने गोली चला दी थी और फिर दस्त बदस्त लड़ाई एक बाकायदा मुहाज में तब्दील हो गई। डाकू एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे। नाहिद और दूसरी औरतें गिरती पड़ती करीब पहुंच गई थी। जानकी ने आगे बढ़कर नाहिद को संभाल लिया और बबली दौड़कर नाहिद से लिपट गई। डाकुओं में जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। चंद गोलियां जहाज की बॉडी में भी लगी थी। फजा फायरिंग की आवाज से गूंज रही थी और फिर मैं जैसे होश में आ गया और इधर उधर देखने लगा। मुझे यूं लगा जैसे मैं नींद से बेदार हुआ हूँ। सीने पर बोझलपन और सर भारी महसूस होने लगा। मैंने सर को 1-2 झटके देकर इधर उधर देखा। फायरिंग की शिद्दत में इजाफा हो गया था और जहाज के मुसाफिर मारे खौफ के इधर उधर भाग रहे थे। बच्चों और औरतों के चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। जहाज के आसपास गोलियों की बरसात देखकर मैं जैसे होश में आ गया। मैंने झुककर बबली को गोद में उठा लिया और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। जानकी भी नाहिद का हाथ पकड़े दौड़ रही थी। जहाज के मुसाफिर एक टीले के पीछे रुक गए। हम भी इसी तरफ दौड़ रहे थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। यूं लगा जैसे एटम बम फट पड़ा हो। जानकी और नाहिद लड़खड़ा कर गिर पड़ी। मैंने मुड़कर देखा और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। डाकुओं में से किसी की गोली जहाज के फ्यूल टैंक में लगी थी और फ्यूल टैंक एक धमाके से फट गया था। जहाज के परखच्चे उड़ गए। तारीख फजा रोशन हो गई। आग के शोले और धुएं के बादल आसमान की तरफ उठ रहे थे। हवा में उड़ते हुए जहाज के टुकड़े इधर उधर गिरने लगे। एक जलता हुआ टुकड़ा हमसे तकरीबन 20 गज के फासले पर गिरा। कुछ और टुकड़े आसपास गिर रहे थे। भागो यहाँ से, मैं चीखा। नाहिद उठने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक हाथ से बबली को गोद में संभाले रखा और दूसरे हाथ से नाहिद को सहारा देकर उठा दिया। जानकी, नाहिद को संभालो और इस टीले के पीछे पहुंचने की कोशिश करो, जल्दी करो। हम लोग दौड़ते हुए टीले के पीछे पहुंच गए। जहाज के बहुत से मुसाफिर इसी टीले के पीछे पनाह लिए हुए थे। कुछ लोग किसी और तरफ भाग गए थे। रुको मत, इसी तरफ चलती रहो, मैंने जानकी और नाहिद की तरफ देखते हुए कहा। हम तीनों टीले के दूसरी तरफ पहुंचकर भी रुके बगैर चलते रहे। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। जहाज अगरचे अब नजर नहीं आ रहा था मगर उठते हुए शोले दिखाई दे रहे थे। फजा में नारंगी सी रोशनी फैली हुई थी। हम तेज तेज चलते हुए लोगों से दूर पहुंच गए। आगे छोटे छोटे टीलों का सिलसिला शुरू हो गया था। हम कभी इन टीलों के गिर्द घूमते हुए चलने लगते और कभी किसी टीले पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाते। मैं एक टीले पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। हम वहां से तकरीबन 2 मील दूर निकल आए थे। जहाज से उठने वाले शोले अब दिखाई नहीं दे रहे थे मगर इस तरफ एक महदूद हिस्से में मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। जानकी की सांस फूल गई थी और इसके करीब रेत पर बैठी हुई नाहिद हौले हौले करा रही थी। मैंने बबली को गोद से उतार दिया। वो दौड़कर नाहिद से लिपट गई। 15-20 मिनट वहां रुकने के बाद हम टीले के दूसरी तरफ उतरने लगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि
जहाज के मुसाफिर वहीं रुके रह गए थे या हमारी तरह वो भी इधर उधर फैल गए थे। असूली तौर पर तो हमें भी इन लोगों के साथ ही रहना चाहिए था, लेकिन किसी गैबी कुव्वत ने मुझे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। और जानकी तो मेरे साथ थी ही, नाहिद और इसकी बेटी को भी हम अपने साथ ले आए थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें किस तरफ जाना चाहिए था। सहरा में किसी रास्ते का तयन मुमकिन नहीं था और फिर तारीकी में तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जानकी, नाहिद और बबली को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाना अब मेरी जिम्मेदारी थी। फौरी तौर पर तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस जिम्मेदारी को किस तरह पूरा किया जाए। मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि हम चलते रहे। हो सकता है इस रेगिस्तान में कोई ऐसी बस्ती हो जहां हमें पनाह मिल सके। एक मौका पर जब जहाज मुंह के बल जमीन की तरफ आ रहा था तो एक बहुत बड़ी झील नजर आई थी। अगरचे जहाज सीधा होकर चंद मिनट में ही वहां से कई मील दूर निकल गया था और फिर ये भी अंदाजा नहीं था कि वो झील किस तरफ रह गई थी। लेकिन दिल में उम्मीद थी कि शायद हम इस तरह चलते चलते इस झील तक पहुंच जाएं। सहराओं में पानी के किसी जखीरे या किसी झील के आसपास कोई न कोई आबादी जरूर होती है और ये उम्मीद ही हमें किशां लिए जा रही थी। और फिर डाकुओं के सरदार की बात भी रह रह कर मेरे जहन में गूंज रही थी। इसने कहा था कि यहाँ से कोसों दूर एक बस्ती है। इस बस्ती के लोगों ने जहाज को गिरते हुए देखा था और मुमकिन है वो सुबह तक हमारी मदद को पहुंच जाएं। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। इन डाकुओं ने भी यकीनन जहाज को गिरते हुए देखा होगा और इसीलिए घोड़ों पर सवार होकर इस तरफ आए थे। इनका मकसद जहाज के मुसाफिरों की मदद करना नहीं, इन्हें लूटना था और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। ऐन आखिरी लम्हों में जब वो मुसाफिरों और जहाज से लूटा हुआ माल और 5 औरतों को उठाकर फरार हो रहे थे, मेरे अंदर की वो पुरअसरार कुव्वत बेदार हो गई। और ये इसी पुरअसरार कुव्वत का करिश्मा था कि डाकू आपस में लड़ पड़े थे। वो पुरअसरार कुव्वत सिमट कर मेरी आंखों में जमा हो गई थी और मैंने अपनी नजरों की कुव्वत से काम लेकर इन डाकुओं को आपस में लड़ा दिया था। लेकिन ये बात तो मेरे ख्वाब और ख्याल में भी नहीं थी कि डाकुओं की कोई गोली जहाज के फ्यूल टैंक में लग जाएगी और जहाज तबाह हो जाएगा। मुझे याद आ रहा था कि वो डाकू इसी तरफ से आए थे जिस तरफ हम जा रहे थे। हो सकता है डाकुओं का ठिकाना ज्यादा दूर न हो। चंद मील का ये फासला चंद घंटों में तय हो सकता था, बशर्ते के हम सही सिमत में चलते रहें। आसमान पर गहरे बादल थे जिनकी वजह से तारीकी कुछ और भी दबीज हो गई थी। हवा अगरचे बहुत पहले थम चुकी थी, लेकिन मुझे ये डर था कि कहीं बारिश शुरू न हो जाए। ऐसी सूरत में हमें कहीं पनाह न मिलती। लेकिन एक और इंकिशाफ ने मेरे पूरे बदन में सनसनी की लहर सी दौड़ा दी। मुझे अगरचे इसका तजर्बा नहीं था, लेकिन सुना था और पढ़ा भी था कि रेगिस्तान के दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। सहराई इलाकों में दिन के वक्त दिमाग पिघला देने वाली गर्मी पड़ती है तो रात को जिस्म में खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी होती है। मुझे इसका अंदाजा होना शुरू हो गया था। आसमान पर बादलों की वजह से हल्की सी खुनकी थी जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा था। हमारे लिबास भी ऐसे नहीं थे कि सर्दी की शिद्दत का मुकाबला कर सकते। मैंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। जानकी ने भी ऐसा ही लिबास पहना हुआ था। बबली के जिस्म पर घुटनों तक लंबा फ्राक था और सफेद मोजे पिंडलियों तक चढ़े हुए थे, जबकि नाहिद के जिस्म पर सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट था। इसकी साड़ी तो डाकू के साथ खैंचा तानी में उतर कर गिर गई थी। हम बहुत दूर निकल आए थे। मैंने 1-2 मरतबा पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कहीं मध्यम सी रोशनी भी नजर नहीं आई। जहाज की आग या तो बुझ गई थी या हम नशीबी इलाके में आ गए थे, जिसकी वजह से वो खित्ता भी हमारी नजरों से उजल हो गया था। आगे रेत नरम थी जिसकी वजह से तेज चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। जहाँ तक जमीन सख्त थी हमारे चलने की रफ्तार भी तेज थी, लेकिन नरम रेत की वजह से हमारी रफ्तार कम हो गई थी। जानकी और नाहिद थक गई थी। वो बार बार रुक कर हाँफने लगती, लेकिन मैं इन्हें चलते रहने पर मजबूर कर रहा था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, वक्त का अंदाजा नहीं हो सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में हमें चलते हुए कम से कम 4 घंटे हो चुके थे। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी ही देर बाद जहाज तबाह हुआ था और इसके फौरन ही बाद हम भाग निकले थे। इस तरह एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 10 और 11 बजे के दरमियान का कोई वक्त होगा। नाहिद चलते चलते लड़खड़ा कर गिर गई। जानकी ने पहले तो इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद भी ढेर हो गई। जाहिर है मुझे भी रुक जाना पड़ा। इस वक्त मैंने बबली को किसी देहाती की तरह कंधे पर उठा रखा था। मैंने इसे नीचे उतारा तो वो अपनी माँ के साथ जुड़कर बैठ गई। अब मुझसे नहीं चला जाता। नाहिद ने हाँफते हुए कहा, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। ये शहर की कोई सड़क नहीं, रेगिस्तान है। मैंने इसके करीब बैठते हुए कहा, यहाँ तो दिन की रोशनी में किसी सिमत का तयन करना मुश्किल होता है। तुम रात की तारीकी में हमें
ہمیں کیسے تلاش کرو گی؟ مجھ سے اب بالکل نہیں چلا جاتا۔ وہ کراہتے ہوئے بولی، سینے میں درد ہو رہا ہے اور سردی بھی لگ رہی ہے، تم لوگ جاؤ۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میں نے کہا۔ ہم تمہیں رات کی تاریکی میں اس ویرانے میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھے رہنے سے تو اور زیادہ سردی لگے گی، چلتی رہو گی تو خون میں حرارت پیدا ہوگی۔ مگر ناہید نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، وہ ہانپتی اور کراہتی رہی۔ جانکی بھی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ دونوں اپنی کیفیت پر کسی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ میں نے ببلی کو ایک بار پھر کندھے پر اٹھا لیا اور اس طرح ہمارا سفر دوبارہ شروع ہو گیا، مگر اب ہمارے چلنے کی رفتار کچھ اور سست ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بار بار رک جاتی۔ ناہید ایک بار پھر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو چونک گیا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنی ٹی شرٹ اتار کر اسے پہنا دی۔ میرے جسم پر بنیان رہ گئی تھی۔ سردی اگرچہ مجھے بھی لگ رہی تھی مگر میں برداشت کر سکتا تھا۔ پچھلے کئی برسوں کے دوران میں مارشل آرٹ کی ریاضت نے مجھے اس قدر سخت جان بنا دیا تھا کہ میں موسم کی سختیاں برداشت کر سکتا تھا، اور پھر میرے اندر وہ پر اسرار قوت پوشیدہ تھی جو مجھے موسم کی شدت سے بچا سکتی تھی۔ میرا مطلب چی کی قوت سے تھا۔ میں اس پر اسرار قوت کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ قوت تو ہر جاندار کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جسے یہ قوت اجاگر کرنے کے لیے خاصی ریاضت کرنی پڑتی ہے، اور بہت کم لوگ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ میں اس لحاظ سے خوش قسمت ثابت ہوا تھا کہ اپنی ریاضت، خود اعتمادی اور ماسٹر ہینگ پائی اور ماسٹر لیشیان کی توجہ اور محنت سے اپنے اندر پوشیدہ اس پراسرار قوت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس قوت کے بل بوتے پر میں نے ڈاکوؤں کو آپس میں لڑنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن جہاز کی تباہی کا مجھے افسوس تھا، اور اب میرے اندر یہی پراسرار قوت مجھے موسم کی سختی سے بچا سکتی تھی۔ جانکی کی حالت بھی اب غیر ہو رہی تھی۔ مسلسل چلتے رہنے سے ٹانگیں تو شل ہو رہی تھی، اب اس پر بھی سردی کا اثر ہونے لگا تھا۔ ببلی بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لپٹا رکھا تھا تاکہ میرے جسم کی حرارت سے تھوڑی بہت گرمی پہنچاتی رہے۔ اب پھر سخت زمین شروع ہو گئی تھی۔ میں ان دونوں کو چلتے رہنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن میں جانتا تھا کہ ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ناہید تو قدم قدم پر لڑکھڑا کر گر رہی تھی۔ جان کی اپنی حالت غیر ہونے کے باوجود اسے سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میرے سینے سے لپٹی ہوئی ببلی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ناہید سے اب واقعی نہیں چلا جا رہا تھا۔ وہ بار بار لڑکھڑا کر گر رہی تھی۔ جان کی اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی ڈگمگا رہی تھی۔ ایک موقع پر چلتے ہوئے میرے پیر کو ٹھوکر لگی۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر گیا۔ ببلی بھی میرے ساتھ ہی گری تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ ہمارے سامنے جاڑیاں تھیں اور ببلی جاڑیوں میں گری تھی۔ اس طرح وہ چوٹ لگنے سے محفوظ رہی تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ جاڑیوں کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں امید کی ایک کرن سی جاگ اٹھی۔ جاڑیاں یا سبزہ وغیرہ تو اسی جگہ ہوتا ہے جہاں زمین میں پانی موجود ہو، اور ان جاڑیوں کی موجودگی یہ ثابت کرتی تھی کہ قرب و جوار میں کوئی جھیل یا دریا موجود ہے۔ وہ دریا یا جھیل کہیں آس پاس بھی ہو سکتی تھی اور میلوں دور بھی۔ بہرحال ایک امید بندی تھی۔ میں نے ببلی کو گود میں اٹھا لیا اور ناہید اور جانکی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوا آگے چلنے لگا۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں اگر اکیلا ہوتا تو اب تک کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ تقریباً 1 گھنٹے مزید چلتے رہنے کے بعد ہم ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئے اور خوش قسمتی سے چند کھنڈر بھی نظر آ گئے۔ یہاں یقیناً کسی زمانے میں کوئی بستی رہی ہوگی جو امتداد زمانہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ناہید اور جانکی ایک جگہ پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے ببلی کو بھی ان کے قریب بٹھا دیا اور خود کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں سردی سے محفوظ رہا جا سکے۔ یہ بستی زیادہ بڑی نہیں تھی، کوئی مکان سلامت نہیں تھا، ٹوٹی پھوٹی دیواریں رہ گئی تھی۔ البتہ ان مکانوں سے ذرا ہٹ کر ایک ٹوٹا پھوٹا مندر بھی تھا۔ یہ عمارت مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی تھی اور اس میں پناہ لی جا سکتی تھی۔ میں جانکی وغیرہ کو مندر میں لے آیا۔ گہری تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم شکستہ دروازے میں داخل ہو کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ببلی کو جانکی نے گود میں لے لیا تھا۔ اب مجھے بھی تھکن کا احساس ہونے لگا تھا۔ ہم رات بھر چلتے رہے تھے، اس وقت آگے بڑھتے رہنے کا جذبہ تھا اور تھکن کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب پڑاؤ پر پہنچتے ہی میرا حوصلہ دم توڑ گیا اور قوہ مزمل ہونے لگے۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ میرے دائیں طرف جانکی بیٹھی ہوئی تھی اور بائیں طرف ناہید تھی۔ وہ دونوں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اندر کی فضا باہر کے مقابلے میں بہت بہتر تھی، بلکہ نہایت خوشگوار تھی۔ سردی کا احساس بھی بتدریج کم ہو رہا تھا۔ میرا دماغ بوجھل
مسلسل ہو رہا تھا، غنودگی سی طاری ہو رہی تھی، ناہید مسلسل کرا رہی تھی، اس کے کراہنے کی ہلکی ہلکی آوازیں میری سماعت سے ٹکراتی رہیں، لیکن پھر وہ آوازیں بھی معدوم ہوتی چلی گئیں۔ میں نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بستر خاک پر دراز پایا۔ ناہید میرے بازو پر سر رکھے اس طرح سو رہی تھی کہ اس کا ہاتھ میرے سینے پر تھا اور گھٹنے دوہرے ہو کر پیٹ سے ملے ہوئے تھے۔ دن کی روشنی ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک آنکھیں مچا کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے دوسری طرف ببلی بھی گرد آلود فرش پر آڑی ترچی پڑی سو رہی تھی۔ جانکی مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے ناہید کو اپنے آپ سے الگ کیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مندر کا حال زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ایک طرف ٹوٹا پھوٹا سا چبوترا تھا، ہر طرف مکڑی کے جالے تنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک چمگادڑ بھی پر پھڑپھڑاتی ہوئی باہر نکل گئی، لیکن چند سیکنڈ بعد ہی واپس آ گئی اور چھت کے قریب ایک دو چکر لگانے کے بعد کسی تاریک گوشے میں غائب ہو گئی۔ جانکی حال میں موجود نہیں تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ آسمان پر بادل چھٹ گئے تھے اور سورج چمک رہا تھا۔ تیز دھوپ میں ایک لمحے کو میری آنکھیں چندیا سی گئیں اور جب میری آنکھیں تیز روشنی سے مانوس ہوئیں تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بائیں طرف بستی کے کھنڈر تھے اور سامنے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر وہ جھیل تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی۔ جھیل کے کناروں پر ناریل یا اس سے ملتے جلتے درخت بھی تھے، مگر بالکل ٹونڈ منڈ سوکھے ہوئے۔ جانکی باہر بھی کہیں دکھائی نہیں دی۔ میری پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ جانکی، میں نے زور سے پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ البتہ دوسری آواز کے بعد جانکی کھنڈروں کی طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی تو مجھے اطمینان ہوا۔ ایک بہت بڑے سیاہ بادل نے سورج کو ڈھانپ لیا۔ میں جانکی کے ساتھ چلتا ہوا جھیل کے کنارے پر آ گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ بستی ویران کیوں ہوئی تھی۔ جھیل کا پانی کڑوا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں جھیل کا پانی میٹھا رہا ہو، جس کی وجہ سے یہاں یہ بستی بھی آباد تھی، لیکن شاید کسی وجہ سے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہو سکتا ہے زیر زمین نمکین پانی کی کوئی رگ جھیل کے پانی سے مل گئی ہو اور اس طرح جھیل کا سارا پانی نمکین ہو گیا۔ یہ پانی کڑوے پن کی حد تک نمکین تھا اور یقیناً یہی وجہ تھی کہ یہاں کی آبادی کسی اور جگہ منتقل ہو گئی تھی اور یہ بستی ویران ہو گئی تھی۔ میں اور جانکی جھیل کے کنارے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ مندر کی طرف سے ناہید کی چیخ کی آواز سن کر ہم دونوں اچھل پڑے۔ ناہید کی وہ چیخ بڑی خوفناک تھی۔ میں نے مندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جانکی بھی میرے پیچھے دوڑی آ رہی تھی۔ ناہید کے ساتھ اب ببلی کی چیخیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں مندر کے دروازے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس طرح رک گیا جیسے زمین نے پیر پکڑ لیے ہوں۔ ناہید اور ببلی ایک طرف کھڑی بری طرح چیخ رہی تھی اور سامنے گرد آلود فرش پر ایک آدمی بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا۔ اس آدمی کو بلا شبہ کسی بھوت یا عفریت سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ جسم کے نچلے حصے پر میلی سی دھوتی لپٹی ہوئی تھی۔ جسم کا بالائی حصہ برہنہ تھا۔ اس کی رنگت توے جیسی سیاہ اور سینہ بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ داڑھی اور مونچھوں کے بال اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے کہ منہ کا دانہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ ماتھے پر سفید داڑیاں کشکا سی بنی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک ترشول بھی پڑا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں کپڑے کے ایک تھیلے کا اسٹرپ بھی نظر آ رہا تھا اور تھیلا شاید اس کے نیچے دبا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جانکی نے لپک کر ببلی کو گود میں اٹھا لیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ناہید کو دونوں باہوں سے پکڑ لیا اور پھر اس کی شرٹ پر خون کے دھبے دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ یہ کیا؟ یہ خون؟ یہ ایک الگ معاملہ ہے، ناہید نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ پہلے اس کو دیکھو۔ پتہ نہیں کون ہے، لیکن یہ وحشی آیا کہاں سے؟ میں نے کہا۔ پتہ نہیں، ناہید ہکلائی۔ میں سو رہی تھی کہ سینے پر بوجھ محسوس کر کے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میں چیخ اٹھی۔ میں نے اسے دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور جب یہ دوبارہ میری طرف بڑھا تو میں نے قریب پڑا ہوا وہ پتھر اٹھا کر دے مارا۔ یہ چوٹ کھا کر گر پڑا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو تم دونوں غائب تھے۔ میری چیخ سن کر ببلی بھی جاگ گئی اور اس وحشی کو دیکھ کر یہ بھی خوف سے چیخنے لگی۔ تم دونوں کہاں چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کر؟ اوہ، میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اس نے آخری الفاظ جس شاکی لہجے میں کہے تھے، اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ہمیں محض وقتی ہم سفر نہیں اپنا ساتھی سمجھنے لگی تھی۔ اسے تو میں بعد میں دیکھوں گا، مگر تمہاری شرٹ پر خون کے یہ دھبے کیسے ہیں؟ اگر ہوائی جہاز کی کریش لینڈنگ کے دوران میں تمہیں کوئی چوٹ لگی تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں تھا؟ مجھے چوٹ نہیں لگی تھی، ناہید نے جواب دیا۔ جب وہ ڈاکو مجھے اٹھا کر لے جا رہا تھا تو میں نے اس کے بازو پر دانتوں سے کاٹ
کاٹ لیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے خونخوار بھیڑیے کی طرح میرے سینے پر دانت گاڑ دیے تھے۔ میں رات بھر تکلیف میں مبتلا رہی ہوں، پیدل چلتے رہنے سے تکلیف کچھ اور بڑھ گئی ہے، اس وقت بھی بڑی اذیت محسوس کر رہی ہوں۔ اس اذیت اور کرب کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ رات کو راستے میں نے کئی بار اسے کراہتے ہوئے سنا تھا، اس وقت میں نے کوئی خیال نہیں کیا تھا، میں تو یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ سردی اور تھکن سے کراہ رہی تھی، لیکن اب مختلف صورتحال سامنے آئی تھی۔ اسے سردی سے بچانے کے لیے میں نے اپنی ٹی شرٹ پہنا دی تھی جو اب خون آلود ہو چکی تھی۔ جانکی، تم ناہید کو باہر لے جا کر دیکھو، زخم زیادہ خطرناک تو نہیں؟ میں اس وحشی کو دیکھتا ہوں، میں نے جانکی سے کہا، اور وہ ناہید اور ببلی کو لے کر مندر سے باہر چلی گئی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر زخم زیادہ خطرناک بھی ہوا تو ہم کیا کر سکیں گے؟ آبادی سے دور اس ویرانے میں اس کا علاج تو نہیں ہو سکتا۔ میں اس شخص کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ ابھی تک بے ہوش اور بے حس حرکت پڑا ہوا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر میرے ذہن میں اچانک ہی ایک اور خیال ابھرا، اس کڑوے پانی کی جھیل کے آس پاس تو کسی قسم کی زندگی کے آثار نہیں تھے، البتہ نواح میں کوئی بستی ضرور ہوگی، اس شخص کا تعلق بھی اسی بستی سے ہوگا۔ اور پھر اچانک میں چونک گیا، مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس شخص نے ایک آنکھ میں ذرا سی جھری پیدا کر کے میری طرف دیکھا ہو۔ یہ میرا واہمہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کے پیر پر ہلکی سی ٹھوکر مار دی۔ اگر تم ہوش میں آ چکے ہو تو شرافت سے اٹھ جاؤ، ورنہ میں تمہیں اپنے طریقے سے ہوش میں لانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اس کے پیر پر ایک اور ہلکی سی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے نہ صرف قریب پڑا ہوا ترشول اٹھا لیا بلکہ مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش بھی کی۔ مجھے اس وحشی سے اس اقدام کی توقع نہیں تھی، لیکن بہرحال میں غافل بھی نہیں تھا۔ اس نے ترشول سے میرے پیٹ پر وار کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں بڑی سرعت سے ایک طرف ہٹ گیا اور ترشول کو پنجے کے پیچھے ڈنڈے سے پکڑ لیا۔ ترشول کا ڈنڈا تقریباً 4 فٹ لمبا تھا، دوسرا سرا اس وحشی کے ہاتھ میں تھا۔ میں ترشول کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ شخص بڑی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن ترشول کا ڈنڈا اس نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ میں اسے اپنی طرف کھینچنے لگا اور پھر اس نے وہی حربہ استعمال کیا جو ایسے موقع پر کیا جانا چاہیے تھا۔ اس نے اچانک ہی ڈنڈا ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل گرا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلنے کی کوشش کرتا، اس نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی وزنی چٹان میرے اوپر گری ہو۔ میں اس کے بوجھ کے نیچے دب گیا۔ وہ دونوں ہاتھ میرے گلے میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی دونوں کلائیوں پر ہاتھ جما دیے اور اس کے پنجوں کو اپنے گلے سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ناخن بھیڑیے کے پنجوں کی طرح نکیلے تھے، اگر وہ میرے گلے تک پہنچ جاتے تو یقیناً میرا نرخرا ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ میں آہستہ آہستہ اپنی ٹانگیں دوہری کرنے لگا اور پھر پیر اس کے پیٹ پر جما کر اسے پوری قوت سے اوپر اچھال دیا۔ وہ میرے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بل پیچھے گرا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔